اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس میں آپ کو جو نماز میں نے 2 ہفتے پہلے آپ لوگوں کو دی تھی اس کا آج پھر سے یاد دہانی کرانا ہے، کیونکہ وہ نماز آپ مجھے دیکھے 70 سال کا ہوں میں آج، اور اللہ نے کسی بھی تکلیف میں میرا وقت نہیں گزرا۔ جس طرح سے لوگ بھوکے فاقے ہوتے ہیں، یا کوئی قید ہو جاتا ہے جیل میں جا کر، کوئی جو ہے ہاسپٹل میں جا کے شریک ہوتا ہے، کوئی انسان جو ہے اپنی بے بسی کے چنگل میں رہ کے جو ہے اپنے سود کا پیسہ کھاتا ہے، یا لون لیتا ہے، یا کسی کے قرضوں میں دبا ہوا رہتا ہے، یا اس کو اپنی جو بیماریوں کی وجہ سے کوئی اعضا بیچنا پڑتا ہے، یا کوئی اپنی پراپرٹی بیچنی پڑتی ہے، کسی بھی قسم کا۔ میں اس نماز کے واسطے سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے زندگی کا سب سے بہترین وقت میں نے 30 سال یہ نماز کے بعد جس طرح سے گزارا، وہ آپ یقین مانیں دنیا میں جنت تھی میری وہ۔ اور اس سے پہلے میرا جو بچپن گزرا اس میں جو ہے منورنجن کی زندگی گزارا، من موجی تھا میں اس میں، اور من میں جو آتا تھا وہی کرتا تھا۔ ایسا چلبلا تھا کہ لوگ جو ہے تعجب کرتے تھے کہ بھائی اس کی خوش مزاجی ایسے کیسے رہ سکتی۔ تو میں ان دنوں آوارہ گردی کرتا تھا، لیکن کالج کیا، شارٹ ہینڈ کیا، ٹائپ کیا، پھر ٹیچرس ٹریننگ کیا۔ کالج کے بعد جو ہے میں ایک ہی وقت میں 2 جاب بھی کیا۔ زونل انجینئر تھا کریم نگر کے ڈیم میں، مانیر ڈیم میں۔ تو اس طرح سے وہ وقت جو تھا وہ اللہ کی نافرمانی کا تھا، لیکن اللہ سے ڈرتا تھا، نماز برابر پڑھتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو میں زندگی کو بابری مسجد کے بعد سے اپنی زندگی کو خواہشات کو شہید کر دیا، خواہشات کو شہید کر کے آج بھی اس بابری مسجد کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آج بھی پھر سے وہ جو ہے دنیا کے سامنے آ کہ ہندو کے پاس خدا نہیں ہے۔ دیکھو، ہندو کے پاس اگر خدا ہوتا تو 1 کروڑ ہندوؤں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ مندر بنائے تو ان کو کوئی نہ کوئی خوشخبری دینا تھا۔ الٹا ان کی گورنمنٹ گر رہی، الٹا ان کے پیسے کی ویلیو گر گئی، الٹا ان کے اندر مہنگائی بڑھ گئی انڈیا میں، الٹا یہ ہوا کہ اس کا جو حماقت کا وقت تھا کہ بچے باہر جا رہے، ساری دنیا سے پیسہ کما کے لا رہے انڈیا کے لیے، چاہے وہ بے وطنی کیوں نہ ہو، مگر اپنوں کو تو بھیج رہے تھے۔ تو وہ بھی جو خمار تھا غرور کا، اس کا نشہ بھی اترا ان کو۔ انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب میں آپ کو یہ نماز کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ایسے جڑ جاؤ یہ نماز کے لیے۔ میں نہیں رہا کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے گھر آباد رہے، تمہارے گھروں میں ایسا اللہ تعالیٰ خزانہ دے دے کہ یہود و نصارہ بت پرست تم کو دیکھ کے جس طرح سے آج مڈل ایسٹ کے پاس پیسہ ہے، یہ امریکہ بھی حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، یہودی بھی جلن کرتا ہے مڈل ایسٹ کا پیسہ دیکھ کے۔ اللہ نے ان کو اتنا اسراف خرچ کرنے کے لیے دے دیا، کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ مسلمان ایمان پہ رہے گا یا ایمان سے جائے گا۔ تو ایمان سے چلے گئے لوگ، لیکن آپ مت جاؤ، اللہ کو تھام لو، اللہ کی رسی تھام لو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ تو وہ نماز ہے، میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 رکعت قضائے حاجت کر کے جمعرات کی شب، آج یہ جمعہ شروع ہو جائے گا تو میں عشاء کی نماز پڑھ لے کے آپ کو فوراً یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جمعہ کی شب یہ 2 رکعت نفل ہے، قضائے حاجت کر کے کہنا ہے 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ بھائی میں اس اللہ کی
تعریف میں اور اس اللہ کے مانگنے کے لیے آپ کو اس سے رجوع کرا رہا ہوں. 2 رکعت قضائے حاجت کر کے آپ کہیں گے 2 رکعت قضائے حاجت کی نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے بول کے. پہلی رکعت میں 10 دفعہ، دیکھو جیسے عام سی نماز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے، لیکن اس میں 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں 11 بار قل ھو اللہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس کے عام جیسا سلام پھر دینا ہے. پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد میں 10 دفعہ یہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا جبار یا رب العالمین. یہ آخری وقت جب 10 بار پڑھ لیتے ہیں اس وقت کہنا ہے. اب اس کے بعد جو حاجت رکھیں گے آپ آزماؤ. اللہ دیکھو بھائی، اللہ ملتا ہے انسان کو. اس میں ایک ایسی بڑی بات بتاتا ہوں، آپ اپنی دعا کر لو. اللہ ملتا ہے انسان کو. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس میں یہ ویڈیو میں خاص بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتا ہے. یہی بات اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں گے تو صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے دیا تھا. اس واسطے رضی اللہ عنہ یعنی اللہ راضی ہو گیا ان سے. یہاں تک کہ یہ بات بھی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ہم گناہ سے بچ جائیں، جبکہ اللہ جنت دے دیا ہے، ہم گناہ سے بچ جائیں. مطلب وہ چاہے تو گناہ کر سکتے تھے، لیکن 100% بنا گناہ کے جو ہے جنت کے عشق میں ایمان پہ اپنے آپ کو پورا اتارا اور کامیاب چلے گئے. جب بھی ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کی نشاندہی آپ کے خوابوں میں بھی خوشخبری کے طور پہ دیتا ہے، اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے. اس کی ایک نشانی بھی بتا دوں آپ کو. جنت ہی جو ہوتا ہے وہ دنیا میں جس طرح سے تیل میں پکوڑا تلا جاتا ہے یا مرچی تلی جاتی ہے یا مچھلی تلی جاتی ہے، ویسا وہ اپنے آپ کو تل ملاتا ہے اس سے. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں کسی اور کو بھی جنت دلا دوں. میری پریکٹس اس کو یہ بات سمجھ میں دلا دے، اور وہ براڈ مائنڈ ہو کے اپنے مسلمان کے لیے حتی الامکان یہ کوشش رہتی ہے اس کی کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے مسلمان. اس کو سکون نہیں ملتا، مجھے بھی سکون نہیں ملتا جب تک ایک اچھے مسلمان کو میں نے دیکھ لوں. اس کی نشانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اچھا مسلمان یہ ہوتا ہے جو جنتی جیسا ہوتا ہے، انہیں کسی سے نہیں جلتا. سب سے پہلی بات غیروں سے نہیں جلتا. جبکہ یہودی ہے، دیکھو یہودی جھوٹا ثابت ہوا نہیں ہوا، پیس بولا. کہاں پیس ہے بولو؟ 2 دن 1 دن بھی نہیں ہوا، پیس کہاں پیس آیا سامنے بتاؤ؟ یہود و نصارہ جھوٹے ہیں، شیطان ہے. اس واسطے جنت کی نشانی بتا رہا ہوں. جنتی انسان کسی سے دشمنی نہیں کرتا. جنتی انسان کو جنت کے خاطر دنیا سے روپوش ہو جاتا انہیں. جنتی انسان سیاسی جھگڑوں میں نہیں پڑتا. جنتی انسان دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو بچا کے چلتا. تو یہ جھوٹے ہیں یہ دونوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا نیتنیاہو، یہاں تک کہ وہ مودی بھی جھوٹا ہے. اس کے تو ایک کے بعد ایک پول کھل رہے ہیں. وہ ایسا معلوم ہو رہا جیسا پی وی نرسمہا راؤ کو جب اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کیا بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد، اس کے پاس یہ سر کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بالوں کے اتنے کیس تھے اس کے اوپر مرنے تک. اسی طرح اب ایک کے بعد ایک مودی کا مقام گرتے جا رہا. اب آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا پہ آ کے اس کی تباہی ہوگی، یہودی کی تباہی ہوگی، نصرانی کی تباہی ہوگی، یہ تینوں کی تباہی ہوگی. یہ جھوٹے ہیں، یہ شیطان ہے، یہ ان کو نہیں ملا. اللہ ملتا تو جو ہے کسی انسان کی جو ہے بے بسی پہ روتے.
ان کو آنسو بھی نہیں آتے، بچے مر رہے، جبکہ یہودیوں کے فوجی ہم جنگ پہ نہیں جاتے بول رہے، بیزار ہو گئے وہ لوگ چھوٹے بچوں کی موتیں دیکھ کے. ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں. یہاں انڈیا کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ہجوم پاگلوں کے جیسا نکل جا رہا. اب ان کو یہ بتانے والا میرے خیال سے بھانو پرتاپ کے جیسا سچا آدمی ہو. میری نظر میں تو بیچارہ دلت ہے، مگر اس کے پاس ایک یعنی انڈیا کے نوجوانوں کو جگانے کا وہ حق بولنے والا آدمی ہے. وہ دلی کے پاس جھنتر منتر کرنے جو رہتا ہے، ویسے لوگ ہو. وہ جے بھیم وے بھیم نہیں چلتا اللہ کے حق کے لیے. صرف اللہ کو تھامنا پڑتا، چاہے بھانو پرتاپ ہو یا کوئی حق بولنے کے لیے نوجوانوں کو اگر جگائے تو آگ لگا سکتے. آپ انڈیا میں سچائی کو لا سکتے، باطل کو دبا سکتے، گناہ کو ختم کر سکتے آپ. اچھا تو میں ایک نماز دے دیا، بولا دوسری اب ایک تعریف دے تو میں آپ کو اللہ کی جنت کے انسانوں کو پہچاننے کی آپ کو اگر نئی تمیز ہے تو میرے کو دیکھو. میرے کو اللہ تعالیٰ 30 سال پہلے جنت دیا، اور میرے چہرے کو دیکھو. اگر میرا چہرہ آپ کو کئی جو ہے گناہوں میں ملوث ہے تو گندا رہتا چہرہ، نور نہیں رہتا چہرے پہ. اب میں 70 میں بھی اللہ کے فضل سے میں نور میں ہوں یا نہیں ہوں، یہ آپ کے نگاہوں کے اندازے پہ مبصر ہے. تو آپ کو اور ایک چیز دے رہا ہوں. میں یہ نمازیں دے رہا ہوں، میرے اندر میرے برکت اب رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، کیونکہ میں آنے کچھ تو کرنا ہی ہے، وصال تو ہے ہی، وصال یار والی بات ہے. تو میں آپ کو یہ اور دے رہا ہوں. 4 رکعت نفل نماز ہے، پورے گھر کے لیے پڑھ لو، ورنہ جو ہے آج کل ایسی بیماریاں آ رہے ہیں لاکھوں میں خرچ ہو جائیں گے. دیکھو میری وائف کا جو خالی ہاسپٹل جانا ہی واپس آنا 4 گھنٹے میں 18,000 کا بل ہے ڈالرز میں. تو انڈیا میں تو لاکھوں میں آ رہا. تو اس سے بچنے کے لیے میں بتا رہا ہوں انڈینس، میں تمہارے کو بول رہا ہوں، میں پاکستانیوں کو نہیں بولتا، کیونکہ پاکستان میں ایمان ہی نہیں ہے. میں دیکھا ڈراموں سے اندازہ ہوتا میرے کو، ان لوگوں کا نہیں ایمان نہیں ہے، ان مسجد ویران نہیں ان کا، نہیں بچے قرآن نہیں پڑھتے ان کے. وہ ذرا جوان ہوا تو انہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، انہیں مسلمان ہی نہیں دکھتا انہیں. اللہ معاف کرے، شیطان ہو گئے وہ لوگ، شیطان ہے وہ لوگ، صحیح بول رہا ہوں. حرام کھائے وہ لوگ، ان کا بھیک مانگ کے، اس واسطے بھکاری ہے وہ لوگ. انڈیا کے ہے، اللہ ٹھیک ہے، ہماری غربت میں ہم خوش ہے انڈیا میں. میں تم کو دے رہا ہوں، میں انڈینس یاد رکھو یہ نماز 4 رکعت نفل نماز ہے. پہلی رکعت میں 10 بار قل اللہ پڑھنا ہے، سیم نماز رہتی روٹین سی. دوسری رکعت میں 20 بار پڑھنا ہے قل اللہ سورہ اخلاص. قاعدے میں جانا ہے، پھر سے تیسری رکعت میں جانا ہے، تیسری رکعت میں 30 بار پڑھنا ہے قل اللہ، اور چوتھی رکعت میں 40 بار پڑھنا ہے قل اللہ. سلام پھیرنے کے بعد میں آپ 80 بار یا 100 بار قل اللہ کا پڑھنا ہے، پھر سے سورہ. پھر اس کے بعد میں 100 بار درود پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لے سکتے آپ، اور 100 بار استغفار پڑھنا ہے. دیکھو جان پہ جیسا دکھتا ہے یہ نماز، لیکن جب تمہارے جسم کے اندر یہ اتر گئی تو تمہاری نماز میں جان آ جائے گی، تمہارے حالات میں جان آ جائے گی. تمہارے اندر بس یہ انتظار رہے گا کہ میں منتقل ہو رہا ہوں اللہ کی طرف، ملک دم کی طرف میں انتقال کروں گا، اللہ مجھے جو ہے راحتیں دے گا اور میں جنت میں رہوں گا. یہ ایمان سے مرو گے تم انشاءاللہ. تو یہ روٹین سی نماز ہے، 4 رکعت ہے. پہلے 10 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص، دوسرے میں 20 بار، پھر قاعدے میں جا کے آنے کے بعد پھر تیسری رکعت میں مسلسل 30 بار قل اللہ، چوتھی میں 40 بار قل اللہ. پھر اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد 100 دفعہ قل اللہ، 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود اگر پورا پڑھتے تو پڑھ لو، کیونکہ میرا تو عشق ہے بھائی، ہر بار نئے نئے درود سے میں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا سرکار پہ درود بھیج کے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر استغفار، یا اگر سے آپ استغفر اللہ اتنا بھی کافی ہے 100 بار. یہ نماز کو رکھو تو گھر میں
کوئی بیماریاں نہیں آئیں گے. میں بیماریوں سے بچنے کے لیے دے رہا ہوں. ورنہ جو ہے خالی گھروں میں جو ہے پیسے بھی نہیں ہیں. آج دوائیں لا لا کے تھک گئے, کھاتے کھاتے تھک گئے. اس سے بچو. اور ایک بات, جسم میں جہاں بھی درد جب بھی ہو جائے, خالی ہاتھ رکھ دو, اللہ اکبر پڑھو. ہاتھ رکھ دو, اللہ اکبر پڑھو. اور پھر اس کے بعد اگر درد نہیں جا رہا تو سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے پانی میں پھونک کے, کسی کو بھی ہے بیماری درد کی, سب نکال دو. میں اس واسطے دے رہا ہوں یہ نمازیں, کیونکہ اب میرا جو بھی وقت ہے, میرے مسلمانوں کو میں اسٹرانگ کرنا ہے. اللہ اکبر.